وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما ترتل في الدنيا ان منزلك آخر آیت۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، معزز سامعین کرام اور مجلس میں تشریف فرما تمام حضرات، عزیز بچوں، یہ مجلس بہت خاص مجلس ہے جو اہل قسمت کو نصیب ہوا کرتی ہے۔ تو دنیا کے اندر بہت ساری مجلسیں ہیں جس میں لوگ ہمیشہ شرکت کیا کرتے ہیں، لیکن یہ مجلس محترم بزرگوں اور دوستوں ایسی مجلس ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے یعنی رحمت کے فرشتے حضرات گرامی، مجھے تاثر پیش کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا جو کچھ تاثر ہے وہ پیش کروں، اس نسبت سے کہ یہاں بچوں نے تعلیم حاصل کی ہے، تو ایک حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، وہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تم پڑھو، یعنی پڑھتا جا اور جنت کے سیڑھیوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ بے شک تیرا مرتبہ وہی ہے جو تیری آخری آیت ہے۔ یعنی کتنی آیتیں ہیں، تو سب سے اخیر کی آیت جو ہے، ظاہر ہے کہ ایک آیت پر ایک سیڑھی اگر چڑھے گا تو سب سے جو اخیر کی آیت ہے قرآن کریم میں، وہ آخری آیت ہوگی اس کے پڑھنے کی، اور پھر اتنے مرتبہ اسے ملیں گے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب محمد رسول اللہ سرور کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ایک حدیث قدسی ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لولا کا لما خلقت الافلاق۔ یہ حدیث قدسی ہے، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے، یعنی آپ کا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، تو ہم زمین و آسمان کو ہی پیدا نہ کرتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا کس لیے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا کرنا مقصود تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور دنیا میں اپنے محبوب ترین، سب سے محبوب ترین بندے کے اوپر قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب ترین بندے پر قرآن کریم کا نزول کیا، اور تمام مہینوں میں جو اعلیٰ اور اشرف بالا و برتر مہینہ ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول کیا۔ تو ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ لیے کہ اس کے احکام حفاظ اشرف المخلوقات پر نازل ہو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کریم کو اتارا۔ دوستوں اور بزرگوں، میں قرآن کریم کی عظمت کیا ہے، اس کی بزرگی کیا ہے، اس کی رفعت کیا ہے، اور اس کی بڑائی کیا ہے، اس کا اعزاز کیا ہے، اس کے اوپر بہت ساری کتابیں بھری پڑی ہیں، مطالعہ کی ضرورت ہے۔ اور دنیا میں تو کم سے کم ہم سب لوگ جانتے ہیں، سارے مسلمان جانتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا، سارے مسلمان کا ملجا اور ماوا اور جائے پناہ کیا ہے؟
قرآن کریم ہے کہ یہ ہماری آسمانی قانونی اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہے جو پورے عالم کے لیے رہنما ہے، جو پورے عالم کے لیے رہنما ہے۔ تو مختصر یہ کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ دیکھو تم تلاوت کرتے جاؤ اور جنت کے دروازوں پر چڑھتے جاؤ۔ ایک روایت میں آیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر یعنی قیامت کے دن حافظوں کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ وہ تاج کس لیے پہنایا جائے گا؟ اس لیے پہنایا جائے گا کہ انہوں نے اپنے لڑکوں سے حفظ کروایا، قرآن شریف کو یاد کروایا۔ یہ اعزاز اللہ تبارک تعالیٰ کس کو بخشے گا؟ حافظوں کے والدین کو بخشے گا، اور وہ ایسا تاج ہوگا کہ اس سے جو روشنی کے اندر اس دنیا کے آفتاب سے زیادہ بڑی ہوگی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جس سے حافظوں کی اور قرآن کو کثرت سے پڑھنے والوں کی، صاحب قرآن کی عظمت اور اس کی بزرگی، اس کی بڑائی معلوم ہوتی ہے۔ تو دوست اور بزرگوں، ہم قرآن کی عظمت کے جاننے کے اس لیے زیادہ محتاج ہیں کہ ہم اس کو ہماری زندگی اور ہمارا ملجا اور ماوا، جائے پناہ، اور ہمارا اول ہمارا آخر سب کچھ قرآن کریم ہے۔ دوست اور بزرگوں، کہا گیا ہے کہ آپ اپنا تاثر پیش کریں، تو میں اس کہنے سے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ جب مجھے موقع ملے گا اور مجھے اجازت ملے گی تو میں ضرور اس بات کو پیش کروں گا کہ آج میں نے اس گھر کے اندر، اس چھوٹے سے حجرے کے اندر، اس چھوٹے سے بیت کے اندر میں نے ایک بڑا مدرسہ دیکھا۔ اس کے اندر میں نے ایک بڑا وسیع و عریض و کشادہ مدرسہ دیکھا۔ وہ بڑا مدرسہ اس اعتبار سے کہتا ہوں کہ حالانکہ اپنے وسعت اور کشادگی کے اعتبار سے ایک چھوٹا سا روم ہے، ایک چھوٹی سی کوٹری ہے، لیکن اس چھوٹی سی کوٹری کے اندر قاری صاحب نے، قاری عمران صاحب نے بحمداللہ وہ گل کھلایا ہے جو بڑے بڑے مدارس کے اندر اتنے پھول نہیں کھلتے ہیں۔ بڑے بڑے مدارس ہم 2 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس پر مسلسل محنت کر رہے ہیں، اور تو میں پہلے یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یوں ہی ہیں جو آئے ہیں اور پھر چلے جائیں گے۔ میرا تو خیال کچھ ایسا تھا کہ جیسے کہ اور سارے لوگ آئے یا کہیں آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، لیکن بحمداللہ ایسا معاملہ نہیں ہوا، بلکہ مجھے تعجب ہوا کہ قاری صاحب نے، میں بار بار آیا کرتا ہوں یہاں، میں اس میں بار بار آتا ہوں اور بچوں کے پڑھنے کا طریقہ میں دیکھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی قاری صاحب نے اپنے طور پر اپنے بہترین تجربہ سے بچوں کو بہترین تعلیم دیتے ہیں، اور وہ نظم و نسق رکھا ہے انہوں نے کہ ہمیں بھی حیرت ہوتی ہے کہ یہاں بچے بہترین ڈھنگ سے نکلتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ، جو لوگ، میں نے ایک دفعہ کچھ رقم پیش کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہاں تو رسید وغیرہ نہیں چھپی ہوئی ہے، یہاں تو ہم یوں ہی غالباً فیس وغیرہ لے کر کے پڑھاتے ہیں۔ یہ بہت بہتر طریقہ ہے، اور تعلیم کا سلسلہ ہمیشہ اس میں جاری رہتا ہے سوائے رمضان کے کچھ ایام کے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہاں کا تاثر، میں یہاں چونکہ قریب میں ہوں اور میں دیکھتا رہتا ہوں کہ قاری صاحب کس طرح بچوں کو پڑھاتے ہیں، کیا ان کا طریقہ ہے۔ کبھی کبھی میں ان بچوں کو اپنے مدرسے میں بلاتا ہوں، جب بچوں کی ہمیں کبھی کبھی جو ہے ضرورت پڑتی ہے، صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں بچوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو میں ان بچوں کو وہاں کبھی کسی فنکشن میں، کبھی کسی ایسے نشست میں جہاں بچوں کی ضرورت عام طور پر ہوا کرتی ہے، تو وہاں ہم ان بچوں سے کام بھی لیتے ہیں۔ تو میں اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں کہ یہاں بہترین تعلیم ہوتی ہے، بہترین نظم و نسق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ زد فزد کی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے اور بھی آگے بڑھاوے۔ قاری صاحب کا اپنا ایک معیار ہے، اپنا ایک طور طریقہ ہے، اپنا ایک رفتار ہے، اپنا گفتار ہے، جس کے سلسلے میں بچے ان سے مانوس بھی رہتے ہیں اور بہترین طریقے سے بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں۔ میں
ان کی بیجا تعریف نہیں کرتا ہوں کہ صاحب ہوں کچھ اور چونکہ مجھے بلا لیا ہو تو میں کچھ کہہ رہا ہوں. میں ان سے پہلے سے متاثر ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے کام میں برکت عطا فرمائے. اور میں حافظ قرآن جو بچے پہلے ہوئے ہیں اور آج ہوئے ہیں ان سے میں عرض کروں گا کہ یہ آپ نے بہت بڑی دولت حاصل کی ہے. ان کے والدین سے میں کہوں گا کہ آپ نے بہت بڑی دولت حاصل کی ہے. یہ دنیا کی بھی دولت ہے اور آخرت کی بھی دولت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ایک دو بچے یہاں پر جو انگلش تعلیم وغیرہ سے متعلق کچھ باتیں کہی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ہمارا طور طریقہ اگر صحیح ہو جائے تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہماری دنیا ہماری آخرت اسی کے اندر ہے. علامہ اقبال کو تصوف کے بارے میں کتنا سب کچھ اندر تھا. آج پوری دنیا ان کی باتوں پر عمل کر رہی ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تھا کہ زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی. کیا کہا انہوں نے؟ کہ زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی، تمہیں تمہارا عہد کہن ہی راس آئے. علامہ اقبال نے کہا کہ زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی، تمہیں تمہارا عہد کہن ہی راس آئے. کہ زمانہ بہت آگے کی دعا مانگ رہا ہے، بہت ترقی کی دعا مانگ رہا ہے. بہت دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کیا ترقیاتیں ہو رہی ہیں. لوگ کتنے آگے بڑھ رہے ہیں کہ لباس پہنے ہوئے انسان ننگے ہونے کو ترقی سمجھتا ہے. دنیا کے اندر اتنے بم بارود ایجاد ہو گئے ہیں، اتنی فحاشی، اتنا ننگا پن آ گیا ہے کہ اب پہلے جیسا کچھ بھی نہیں رہا. لیکن علامہ اقبال جو اتنے بڑے تجربہ کار تھے، جنہوں نے دنیا کا سیر کیا، وہ کیا فرماتے ہیں اس کو دیکھیے. فرماتے ہیں کہ زمانہ تو ترقی کی دعا مانگ رہا ہے نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں تمہیں تمہارا عہد کہن ہی راس آئے. یعنی اصحاب صفہ، جو صفہ نبی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چبوترے پر جو لوگ آ کر کے دین سیکھتے تھے، بوریا پر بیٹھتے تھے، چٹائی پر بیٹھتے تھے، ہے نہیں، اور دین کو کتنا سیکھتے تھے کہ مستقل جماعتیں دین کے سیکھنے میں لگی رہتی تھی. اور اس زمانے میں اتنی ترقی ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی. اور آج پوری دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے. اور اس کے بعد بھی ہمیشہ نت نئے دن مسلمان لوگ ہوتے جا رہے ہیں، اسلام پھیلتا جا رہا ہے نہیں. رات کی خبر یہ ہے کہ رات کے ایک بہت بڑے رشی منی نے، بہت بڑے آدمی نے یہ کہا ہے کہ سب سے بڑا دھرم، سب سے بڑا مذہب ہندوستان کے اندر اسلام ہے. وہ ہندو ہیں، ہندو کے پیشوا ہیں، لیکن اس پیشوا نے کہا کہ سب سے بڑا مذہب ہندوستان کے اندر مذہب اسلام ہے. تو جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر کے بولے. تو آج ہمارے بچے قرآن شریف حفظ کرتے ہیں، اور اس کی برکت یہ ہے کہ یہ اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائیں گے. یہ فضیلت کسی دوسرے کے لیے نہیں آئی ہے. یہ فضیلت عالم بننے کے لیے نہیں آئی ہے کہ ایک آدمی اگر عالم بن جائے گا تو یہ فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی، بلکہ یہ فضیلت کس کے لیے ہے؟ حافظ قرآن کے لیے ہے. تو اس شوق میں آ کر کے کچھ لوگ کرتے یہ ہیں کہ بھائی اگر اپنے بچے کو حافظ نہیں بنا سکے تو وہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بچے پر حفظ کا جو خرچ آتا ہے، ایک بچے پر کتنا خرچ آتا ہے، اتنا خرچ حافظ جی کے حوالے کر دیتے ہیں کہ حافظ صاحب لیجئے یہ خرچ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ بہت سارے لوگ کرتے ہیں تاکہ میری رقم سے، میرے پیسے سے اگر کوئی حافظ ہو جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے صدقے اور اس کے طفیل میں قیامت کے دن میری بخشش کر دے گا. تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ طریقہ بھی ہے حافظ بنانے کا. اگر براہ راست کوئی اپنے بچے کو حافظ نہیں بنا سکے تو یہ بہترین طریقہ ہے حافظ بنانے کا. اس کے سلے میں اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کی بخشش کر دے گا، اس کی بخشش کر دے گا. تو دوستوں بزرگوں، وقت مختصر ہے. خود مجھے بھی سیتامڑھی کا ارادہ، حافظ صاحب نے 10 بجے فون کیا کہ 10 بجے آنا ہے یہاں، اور میں نے وہاں کا ارادہ کر رکھا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو قرآن شریف کی برکت سے، اس مجلس کی برکت سے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اور نیک لوگوں میں ہم سبوں کی شمولیت فرما لے. اور یہ بچے جو حافظ ہوئے ہیں ان کو ہمیشہ جو ہے وہ قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ قرآن شریف کا بھولنا بھی، برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر حفظ کرنے کے بعد، اگر کوئی آدمی قرآن جاننے کے بعد اگر کوئی آدمی قرآن کو بھول گیا،
क़यामत के दिन अल्लाह तबारक तआला उसको कोढ़ी उठाएंगे, उसको कोढ़ी उठाएंगे। ये बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है मेरे अजीज बच्चों, इसको हमेशा महफूज रखना है। हदीस शरीफ के अंदर आया है, कुरान को भगोड़ा ऊँट कहा गया है, यानी इसके या हिफ्ज़ को जो है कि ये जैसे ऊँट भाग जाता है ऐसे ही जल्दी भागना भी चाहता है अगर इसकी हिफाजत नहीं की जाती है। और इसकी हिफाजत क्या है? इसकी हिफाजत तिलावत करना है। अगर हम तिलावत करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे अंदर ये महफूज रहेगा। हम जहाँ भी रहें, चलते फिरते उठते बैठते, हम इसकी तिलावत करते रहें। अल्लाह तबारक तआला हम सब लोगों को, सिर्फ हाफिज ही को नहीं बल्कि हम सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो थोड़ा हम जाएंगे।